السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے احباب نے جن کا زیادہ تر کا تعلق جو ہے بڑی عمر سے ہے، یعنی کہ بزرگی کے قریب وہ پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ایک شکایت تھی کہ جناب علی اوور ایکٹیو گال بلیڈر، یہ اس کو کہتے ہیں جب آپ کا حساس مثانہ جو ہے بہت حساس ہو جائے، ٹھیک ہے نا، مثانہ جو یورین بینک ہے آپ کا یہ بہت حساس ہو جائے، سینسیٹیو ہو جائے، تو ایسی صورت کو اوور ایکٹیو گال بلیڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہر وقت لگتا ہے کہ مثانے میں پیشاب بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں سونے جاؤں یا پہلے پیشاب کر لوں، سونے جاؤں یا پہلے پیشاب کروں، یہ محسوس ہو رہا ہے، ابھی ہو نہیں رہا پیشاب، محسوس ہو رہا ہے۔ یا پھر اسی حساسیت کی ایک دوسری کیفیت ہے کہ بار بار پیشاب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کیفیت، پیشاب محسوس زیادہ ہونا اور بار بار پیشاب ہونا، جس کی وجہ سے نیند خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے دیگر معاملات خراب ہو جائیں۔ تو اب اس صورت میں ہوتا ہے کیا کہ خصوصاً شوگر کے مریضوں کو، جو حضرات شوگر کے مریض ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خصوصاً خواتین کو بھی اکثر اوقات یہ کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے کپڑے بھی دھونے، برتن بھی دھونے، دھلائی بھی کرنی ہے، صفائی بھی کرنی ہے، تو پانی میں زیادہ رہنے کی وجہ سے بھی مثانہ جو ہے وہ حساسیت کی طرف اس کے سینسر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کسی بھی صورت میں جب آپ کا معالج آپ کو بتائے کہ آپ کا جو اوور ایکٹیو گال بلیڈر کے آپ شکار ہیں، تو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے جہاں انگریزی کے 3 نام سن لیے، 3 جملے سن لیے، آپ گھبراہٹ میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، پریشان نہیں ہونا ہے، بالکل بھی چیز اتنی بڑی ایشو نہیں ہے۔ اس کی جو کیفیت ہے، مزاج ہے اوور ایکٹیو گال بلیڈر کی، وہ اعصابی کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میری اعصابی کیفیت میں بگاڑ ہے اور میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ نان شوگر پیشنٹ ہوں یا شوگر پیشنٹ ہوں، دونوں میں سے کسی بھی صورت میں جب مثانہ آپ کی حساسیت پر آ گیا ہے تو اس صورت کا علاج بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی بھی پنساری کے پاس آپ نے جانا ہے اور پنساری کے پاس جا کے بولیے گا کہ 100 گرام دارچینی پاؤڈر، دارچینی آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے، دارچینی کا پاؤڈر آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دارچینی کا پاؤڈر اور اتنی ہی مقدار میں، اتنی ہی ماترا میں اجوائن پاؤڈر لے لیں، اجوائن، دیسی اجوائن جو کھانے میں کھائی جاتی ہے، اکثر گھروں میں پائی جاتی ہے اور عام جنرل اسٹور سے بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہم مقدار لے لیں، مگر پیسنا ان کو انتہائی باریک ہے۔ اجوائن تو آپ کو پسوا کے لے لیں پنساری سے، یا آپ کے گھر میں گرائنڈر ہے، چھوٹا گرائنڈر ہوگا، منی گرائنڈر ہوگا، بڑا والا چکی پاٹ تو نہیں ہوگی آپ کے گھر میں، تو ایسی صورت میں اجوائن کو پیسیے گا۔ پیسنے کے بعد آٹے کی چھنی سے چھان لیں، جو بچا ہے اس کو دوبارہ پیسیں، اس کو چھان لیں، جو بچ گیا اس کو دوبارہ پیسیں۔ اس طرح پیسے چھانے کر کرا کے ساری اجوائن آپ نے زیرو گرا دینی، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات، دارچینی پاؤڈر عام طور پر آپ کو پسا پسایا مل جاتا ہے پنساری سے، یا دیگر جو خوردن پروڈکٹس ہوتی ہیں گرم مسالوں کی، ان سے بھی پسا پسایا دارچینی پاؤڈر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب ان دونوں کو مکس کر دیں، اجوائن پاؤڈر کو، دارچینی پاؤڈر کو، دونوں کو مکس کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور دونوں کو مکس کرنے کے بعد آپ کی دوا تیار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں گھر میں، اجوائن بھی گھر میں اور دارچینی بھی گھر میں، پیسنا ہے، پیس لیجئے، دوا کے نیت سے پیس لیں اس کو۔ اور کرنا کیا ہے آپ نے کہ شروعاتی دور میں 2 دن 3 دن، ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد تینوں ٹائم، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی 1 چٹکی منہ میں رکھنی، پانی پی لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے دیگر بھی بہت سارے معاملات اچھے ہوتے ہیں، وہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن جب اچھے ہوں گے تو آپ خود ہی دعائیں دو گے، یار حکیم صاحب نے بولا کچھ نہیں لیکن کام ہوا بڑا زبردست ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شروع میں 2 دن 3 دن جو ہے آپ نے ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اس کی 1 چٹکی منہ میں رکھ کے سادہ پانی پی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے ہی بہتری محسوس کریں پھر اس کو 1 ٹائم کر دیجئے گا، صحیح ہے نا۔ کوئی زیادہ پرابلم نہیں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں لیتا علاج کرنے میں، یہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر اپنے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، اچیو کر لیتا ہے اور آپ کا رزلٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کر لیا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایک دوسری بات رہ گئی کہ یہ ہوتا کیوں ہے نا، ہوتا کیوں ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ ایک تو کھڑے ہو کے پانی پینے سے یہ ہوتا ہے،
ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو کھڑے ہو کے پانی نہ پیجئے، جب بھی پانی پینا ہو تو آپ بیٹھ کے پی لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تیز ٹھنڈے پانی سے بھی ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ چاول کھانے سے بھی ہوتا ہے، چوتھی بات یہ کہ چاول کھا کے پانی سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آخری ایک بہت خطرناک بات ہے کہ چائے پینے سے پہلے پانی پینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک خطرناک بات کیا ہے کہ اکثر لوگ چائے پینے کے بعد پانی پی لیتے ہیں، اس سے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی سی احتیاط ہیں، مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں، ہے نا؟ مشکل میں نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کر لیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ دارچینی بھی آسانی سے مل گئی، اجوان بھی آسانی سے مل گئی، پرہیز بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ شوگر پیشنٹ، ڈائبٹک، نان ڈائبٹک، یہ دونوں پہ کام کرے گا، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنا چھوٹا سا نسخہ، کتنا مختصر سا نسخہ، دو عام سی چیزیں اور اتنا بڑا مسئلہ جس کو جناب والی بڑی بڑی ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہیں اور بڑے بڑے ٹرمنالوجیز یوز کی جاتی ہیں، جس کو سننے سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، آپ صرف نفسیاتی ہو جاتے ہو، سائیکو ہو جاتے ہو کہ میں کسی بہت بڑی مصیبت میں آ گیا ہوں۔ لیکن بہت بڑی مصیبت اس وقت تک ہے جبکہ گائیڈ لائن تھرو پراپر آپ کو صحیح نہیں پہنچ رہی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تک پریشانی ہے، اور جب گائیڈ لائن تھرو پراپر ایک صحیح طریقے سے ڈائریکٹ کی جا رہی ہے اور آپ تک پہنچائی جا رہی ہے بڑی ایمانداری سے، اللہ اس کے رسول کو گواہ بناتے ہوئے، تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے۔ علاج میں سارے کرتا ہوں، ساری دوائیں بناتا ہوں، لیکن میں ویڈیوز یوں بنانے بیٹھ گیا کہ جو باہر پوری دنیا میں ملکوں میں انسانیت بیٹھی ہوئی ہے، تو باہر ملکوں میں دوائیں نہیں جاتی ہربل کی، تو وہ جو پریشان ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اب وہ باہر والے محنت مزدوری کر کے پیسے بچاتے ہیں کہ گھر والوں کو بھیجیں گے، وہیں وہ جناب لاکھوں روپے میں لٹ گئے، تو یہ بیچارے گئے کیوں تھے باہر ملک کمانے، ٹھیک ہے؟ تو میں ان کے لیے خاص طور پر نیک نیتی سے یہ ویڈیوز بنانے بیٹھ گیا کہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ اور چیزیں میں بہت زیادہ ہربل کیمسٹری کو سلیکٹ کرتے وقت بہت بڑی کیمسٹری سلیکٹ کا ڈائمینیشن میں چیک کر کے چیز اٹھاتا ہوں، تاکہ چیز آسانی سے آپ کو مل جائے، چیز آپ کو آسانی سے دستیاب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ سے کہا کہ 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں یہ رزلٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دنیا میں ایک بندہ ایسا ہو جائے کہ جی بولے کہ یار مجھے 3 دن ہوگا، مجھے فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو علاج یہی کیجئے گا، علاج یہی کرنا ہے۔ محض یہ کہ اجوائن کا تیل کہیں سے لے لیں، اجوائن کا تیل کہیں سے مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 1 چائے کا چمچ اجوائن بھر کے 1 کپ سرسوں تیل میں جلا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن گیا آپ کا اجوائن کا تیل، ٹھیک ہے؟ یا تھائمول اگر آپ کے علاقے میں مل جاتا ہو، تھائمول اجوائن کے ست کو کہتے ہیں، تو وہ 1 چنے برابر اجوائن کا ست جو ہے وہ 1 کپ سرسوں تیل میں ہلکا سا پکا لیں، وہ بھی اجوائن کا تیل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بڑی نرمی سے 1 دن مالش کر لیں، دوسرے دن سے آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ مالش کرنے والا کام اور یہ علاج ان بچوں کو بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اوور ایکٹیو گال بلیڈر کے پیشنٹ کے علاوہ جن بچوں کو رات کو پیشاب نکل جاتا ہو، بس یہ کہ مقدار بچوں کے حساب سے کم کر دیجئے گا، عمر کے حساب سے تناسب سے، ٹھیک ہے جی؟ اس کا بہت اچھا بہترین رزلٹ ہے، مجرب ترین نسخہ ہے، آسان ترین نسخہ ہے، ضرور عمل کیجئے، اپنے کو ضرورت نہیں دوسروں کا بھلا کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔